لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات علی محمد. صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین، یہ قرآن مجید کے سورہ نمبر 66 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ گفتگو تقریباً آخری مرحلے میں ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کاہے سے؟ نار سے، جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہیں انسان اور پتھر ہوں گے. اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور پروردگار عالم نے ان کے اوپر سخت دل ملائکہ کو معین کر رکھا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے. وہ اللہ کی حکم سے نافرمانی اور روگردانی نہیں کرتے. تو اس کے ذیل میں یہ بات کو عرض کیا گیا اور اس کو پہنچایا گیا کہ ہم جو ہیں امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. یہ ایک ایسا واجب ہے جو بدقسمتی سے بھلایا جا چکا ہے. لہذا شرائط کے فراہم ہونے پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح سے ہم روزے کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح سے امر بالمعروف حتی الامکان جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی جو ہے مدرسے اور کسی جو ہے جانے ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اتنا علم ہو اور معلوم ہو تو لہٰذا ہم اپنے بھائی کو، اپنے گھر والے کو، اپنے محلے والے کو، اپنے مومن برادر مومن کو امر بالمعروف کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک خلافت عامہ ہوتی ہے، ایک خلافت خاصہ ہوتی ہے. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ارشاد گرامی ہے کہ من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی الارض و خلیفۃ رسولہ. یہ حدیث پہلے بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ جو بھی امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں، رسول کی حدیث کی روشنی میں، وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین کے اوپر، خلیفۃ اللہ فی الارض و رسول ہی، اس کے رسول کا خلیفہ ہے. عرض کیا کہ خلافت عامہ ہے، چونکہ جس انسان نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنی کمر کو کس لیا ہے یا اپنا شعار بنا لیا ہے، یہ وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے. تو لہذا یہ بھی خلیفہ عام ہے، یعنی وہی کام یہ بھی انجام دے رہا ہے. اور پھر مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب حدیث ہے کہ ان کی حدیث ہے من ترک انکار المنکر
بقلبه وبيده وبلسانه فهو میت بین الاحیاء. اللہ اکبر. جس انسان نے امر بالنہی عن منکر کو ترک کر دیا قلب کے ذریعے سے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں لسان کے ذریعے سے، اور پھر اپنے ارکان کے ذریعے سے، اپنے جوارے کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، وہ زندوں کے بیچ میں میت ہے. یعنی وہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن رسول کی مولا متقیان کی اس حدیث کی روشنی میں وہ انسان جو ہے میت ہے، مرا ہوا ہے، مردہ ہے زندوں کے بیچ میں. چونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی آدمی، اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، اس کا برادر مومن، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا جو ہے ایک منکر کر رہا ہے، اس کا دل بھی نہیں دکھتا. ہم سے کیا مطلب، کوئی میرا بیٹا ہے، کوئی میرے گھر کا ہے. نہیں، یہ آپ کا ٹھیک ہے خونی اگر بیٹا نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ محلے داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. محلے والوں کو حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو حقوق ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا دل نہیں دکھتا اس کے منکر والے عمل کے اوپر، اس کا مطلب ہمارا قلب جو ہے مردہ ہو گیا. زبان کے ذریعے سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، عمل کے ذریعے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے مولا متقیان کی حدیث کی روشنی میں شخص مردہ ہے زندوں کے درمیان. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سماعت کریں. آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف کتنا اہم جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر پروردگار عالم قبول کر لے کسی سے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام روایت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا، اور شیطان اس کی عبادت سے جو ہے عاجز آ چکا تھا. اللہ کی بہت زیادہ عبادت کر رہا. تو شیطان نے جو ہے اپنا جو ہے میٹنگ بلائی، گویا اپنے پوری کیبنٹ کو بلایا، بھائی اس کو کیسے اس عبادت کرنے سے روکا جائے، کیسے جو ہے اس کو جو ہے راہ راست سے منحرف کیا جائے. تو شیطان کا ایک چیلا کھڑا ہوا، کہا کہ میں اس کو عورت کے ذریعے سے جو ہے بہکاؤں گا. تو شیطان نے جو ہیڈ تھا اس نے بیٹھا دیا کہ نہیں، یہ آدمی اتنا عبادت گزار ہے کہ عورت کے ذریعے سے اس کو بہکایا نہیں جا سکتا. اب یہاں پر میں بریکٹ میں کہوں کہ واقعاً یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور مومن ہیں، اور یہ واقعہ بہت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے یہ کہ شیطان جو ہے کسی مومن کے پاس اس طرح سے نہیں جائے گا. اسے پتا ہے کہ یہ زنا کا مرتکب نہیں ہوگا، مر جائے گا، اس کام کو نہیں کرے گا. یہ آدمی شرب خمر نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، چاہے کچھ ہو جائے. تو شیطان اس کو بیٹھا دیا کہ نہیں، یہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. غور کیجیے گا واقعے پر، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کہا کہ تم کو بیٹھ دیا، تم یہ اس لائق نہیں. اب شیطان دوسرے طریقے سے آتا ہے، اور دوسرے آدمی کھڑا ہوا، بھائی اور کوئی ہے جو میرا کام کر سکتا ہے، اس آدمی کو منحرف کر سکتا ہے. دوسرا کھڑا ہوا، کہا کہ میں شراب کے ذریعے سے اس کو منحرف کر سکتا ہوں. تو شیطان نے جو اس کو بیٹھا دیا کہ نہیں، تم جو ہو یہ کام نہیں کر سکتے. وہ تمہارے کہنے پر شراب نہیں پیے گا، اس کو جو ہے وہ ایسا عبادت گزار ہے، لہذا شراب کے ذریعے سے اس کو جو ہے راہ راست سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اب تیسرا شیطان کھڑا ہوا، تیسرا چیلا کھڑا ہوا، شاگرد کھڑا ہوا، بھائی کیا ہے؟ کہا کہ ہم اس کو عبادت کے ذریعے سے بہکائیں گے. اللہ اکبر. عبادت کے ذریعے سے. کہا کہ ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو. لہذا اب یہ تیسرا شیطان، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے، شیطان نے جب مہلت مانگی تو ان میں سے ایک اللہ نے یہ بھی اس کو جو ہے چیز عطا کی کہ جس شکل میں چاہے وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. تو شیطان نے جو ہے وہ انسان کا بھیس جو ہے کہنا چاہیے کہ بدلا، اور انسانی شکل میں اس عابد کے پاس آ کر بہت زیادہ عبادت کرنے لگا. اتنی زیادہ عبادت کر، جو عابد بہت زیادہ مشہور تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، یعنی شیطان عاجز تھا. اب شیطان کا چیلا انسانی شکل میں اس کے پاس آ کے عبادت کر رہا، بہت زیادہ عبادت. اب جو واقعاً جو عبادت گزار تھا اس کو ہوا کہ یعنی ہم سے بھی بڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا ہے. میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں،
شب زندہ دار ہوں، راتوں میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی فرمانی کرتا ہوں، ہم سے بھی زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کیسے منحرف کرتا ہے، اور اس میں بہت ہی نکات ہیں، بہت زیادہ، اور اسی میں امر بالمعروف کرنے کا ثواب، اللہ اکبر۔ آخر تک واقعہ سماعت فرمائے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ اب اس نے بہت زیادہ عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو تعجب ہوا کہ میں سمجھتا تھا میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ مرتبہ، یہ منزلت اور یہ توفیق خداوند متعال تم کو کیسے حاصل ہوئی؟ اب یہ کون سوال کر رہا ہے؟ عابد سوال کر رہا ہے اس شیطان سے جو انسانی بھیس میں اور بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کا ایک واقعہ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ فلاں مقام کے اوپر، شہر میں فلاں مقام کے اوپر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے، وہاں کے اوپر جو ہے چونکہ میں نے زنا کیا، اور اس گناہ کو کی مغفرت کے لیے میں اس طرح سے عبادت کر رہا ہوں، یعنی جو حالت میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے رونے کی، گریہ کرنے کی، اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں توجہ بہت ہی، یعنی بہت ہلکا سا فرق ہے یہاں کے اوپر۔ چونکہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، اس گناہ کے پچھتاوے کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کے جبران کے لیے اب اللہ سے مجھے توفیق ملی ہے کہ میں اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہوں، اتنا زیادہ گریہ کرتا ہوں اور اللہ سے لو لگاتا ہوں، یہ اس گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ توفیق ہمیں مل جائے، میں بھی چاہتا ہوں ویسی توفیق مجھے ہی مل جائے جیسے تم عبادت کر رہے ہو، میں بھی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے لہذا جو اس کو 2 درہم دیے، 2 درہم دیے، اس کو پتہ بتایا، تم شاید جاؤ شہر میں فلاں مقام کو وہ عورت رہتی ہے۔ اب یہ چونکہ عابد تھا، لوگ پہچانتے تھے، اب جب یہ شہر میں آیا اپنے مابد سے نکل کے، اپنی عبادت گاہ سے نکل کے، اور جانے لگا اس فاحشہ عورت کی طرف، تو لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا عابد ہے اور عبادت کرنے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، لہذا اس کو امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوگا، اس کو سمجھانے جا رہا ہوگا، اس عورت کو بتانے جا رہا ہوگا کہ بھیا ایسا کام نہ کرو، تم ایسا کام مت کرو، اللہ کی بندی یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا۔ اب جب یہ اس کے مکان پر پہنچے، دق الباب کیا، نوک کیا، دروازہ کھلا، وہ عورت نکلی، عورت نے سر سے پیر تک ان کو دیکھا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا۔ کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ میں یہ فعل بد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ یہ فعل آپ کے، اب دیکھیے عورت کون ہے؟ شایان شان، وہ کہی شایان شان، یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے، یہ عمل آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ عورت تھی، چاہتی تو اس کا کام یہ تھا، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ آپ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اس میں آپ کو شہرت ہے، اور یہ عمل جو ہے آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ ضد کی کہ نہیں، مجھے جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ سے ہم کو قربت حاصل ہوگی، میں توبہ کروں گا، مغفرت کروں گا، اور یہ اور عبادت کی مجھے توفیق ملے گی۔ تو جب عورت نے ماجرا پوچھا، ماجرا کیا ہے، کیوں اتنا آپ یہاں پر اصرار کر رہے ہیں؟ تب اس نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، عورت تھی، غلط راہ پر تھی، غلط کام تھا اس کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یقیناً وہ شیطان ہوگا۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ کے ذریعے سے، گناہ، یہ جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، گناہ کے ذریعے سے اللہ سے عبادت کی توفیق کو کوئی طلب کرے؟ ارے اللہ عبادت میں توفیق اس وقت دیتا ہے جب انسان گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں سے دور رہے۔ اور یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ عورت کہہ رہی ہے، دوسری بات یہ کہ کیا پتا تمہیں اس گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، توبہ کی مہلت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لہذا وہ شیطان تھا، تم یقیناً وہ شیطان تھا، تم وہاں پر جاؤ اور جا کے دیکھو وہاں پر نہیں ہوگا۔ لہذا وہ گئے ہیں، وہ عابد گیا، پلٹ کے گیا، اور واقعاً وہاں پہ عورت نہیں تھی، اس نے فعل بد انجام نہیں دیا۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر روایت بتاتی ہے کہ اسی شب کون تھی؟ فاحشہ تھی۔ ان ایک عابد کو، اللہ کے بندے کو برا کام کرنے سے روکا، اور یہ سبب بنی امر نہیں عن منکر کا، اس کو منکر انجام نہیں دینے دیا۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ لہذا جو ہے، لیکن لہذا لوگ اس کے مکان پر نہیں گئے، کون جائے گا، کون کفن دے گا، کون دفنائے گا؟
لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں مثلا جو ہے اس کے دروازے پر لکھا ہوا احذروا فلانتن فإنها من اہل الجنہ، جاؤ اس فلاں عورت کے پاس حاضر ہو، کیونکہ جو اہل جنت میں سے وہ ہے، کیونکہ یہ روایت کی فکریں فإنها من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں تو مثلا تعجب ہوا کہ یہ عورت تو اس کام کے اہل نہیں تھی، یہ کیسے اہل جنت میں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس کو پڑھ لینے کے بعد بھی لوگ نہیں گئے۔ تیسرے دن جناب موسیٰ علیہ اللہ اکبر، جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی ہوئی، اے موسیٰ جاؤ اس کو جو ہے اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کے کفن کا انتظام کرو اور اس کو دفناؤ لے جا کے، اس کو اس کے گناہوں کو میں نے بخش دیا، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد احذروا فلانتن فإنها من اہل الجنہ، فلاں کے پاس جاؤ چونکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ کون واقعہ بیان کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ دیکھیں ایک منکر سے روکا، اس کا صلہ کیا ملا؟ نہ اس عورت نے نہ کوئی نمازیں پڑھی تھی، نہ روزے رکھے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، جو بھی جناب موسیٰ کی شریعت میں رہا ہو، لیکن چونکہ منکر سے روکا، لہذا اس چیز کو جو ہے بہت آسانی سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب بہانے بازیاں ہیں، یہ موقع نہیں کہ مثلا پورا ایک چیپٹر ہے جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہم کو جو ہے سب کام مولانا لوگوں کا ہے، یا پھر جو ہے ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں، ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے۔ نہیں، جہاں پر بھی موقع ملے اور جیسے بھی موقع ملے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو منکر سے روکیں۔ اگر رک گیا تو پہلے بھی عرض کیا کہ سب کو ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں رکا تو بالآخر ہم نے جو ہے اپنا دینی وظیفے کو انجام دیا ہے، دینی وظیفے کو انجام دیا اور ہمیں اس کا ثواب بہرحال ملنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اب سوال یہ ہے کہ امر المعروف ہم کس طرح سے کریں اور برائیوں سے کس طرح روکیں۔ تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو بتائیں معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، چونکہ اکثر لوگ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ، ہر آدمی مدرسے نہیں جاتا، ہر آدمی کو پاس اتنا ٹائم نہیں کہ مدرسے جائے یا کتابوں کو کھولے اور اس کو پڑھے۔ اس کے بعد ہر انسان میں یا توفیق نہیں ہے یا پھر وقت نہیں ہے یا انسان جانتا چاہتا نہیں ہے کسی کے، تو لہذا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ چنانچہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں کوفے گلیوں سے چلے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، جوان ہے، اور اس نے بہت لمبا لباس پہن رکھا ہے۔ اسے نہیں پتا، وہ سوچ رہا تھا بہت اچھی چیز ہے یہ، بہت لمبا لباس جو زمین پر جو ہے رگڑتا ہوا جا رہا ہے، لگتا ہوا جا رہا ہے۔ امام اس کے پاس پہنچے اور کیا فرمایا؟ ارفع ثیابک، اپنے ثیاب کو، اپنے کپڑے کو اونچا کر لو، چونکہ اول تو یہ کہ جو جا رہا ہے اس طرح سے زمین پر لگتا ہوا یہ نجس ہو سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ تکبر کرنے والوں کا لباس ہے، یہ، لہذا اس کو تم اونچا کر لو۔ جوان نے اس بات کو سنا تو مولا کی بات کو اس نے کان کو دھرا اور مولا کی بات کو سنا، اس نے لباس کو اونچا کر لیا، اس کو نہیں پتا تھا۔ اسی طریقے سے آج جو ہے ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی جینسیں چلی گئی ہیں۔ اب لڑکا ہے، ٹینیجر ہے، جوان ہے، اسے نہیں پتا بھئی مارکیٹ میں ایک نئی فیشن والی جینس آئی ہے، لہذا وہ پہن رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ تم اس کو بہت پیار سے، محبت سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ جس کے فین ہیں، لیکن نسبت کو دیکھیے، بہت زیادہ پیار سمجھائیں گے کہ اگر آپ ان کے فین نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیلز یہ نہیں ہیں، بالی ووڈ کے ہیرو نہیں ہیں ہمارے جو آئیڈیلز ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔
ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے آئیڈیل جناب ابو ذر ہیں, جناب عمار ہیں, جناب میثم ہیں, یہ ہمارے آئیڈیلس ہیں. تو لہٰذا یہ کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں, ٹھیک ہے مارکیٹ میں, اس کو نہیں پتا, واقعی نہیں پتا لوگوں کو کہ آگے جیب ایک طرح کی ہے, پیچھے جیب ایک طرح سے ہے, گھٹنا یہاں سے پھٹا ہے, اس کے بعد تو اس طرح سے حرام نہیں, لیکن یہ شایعانے مثلا جو ہے شیعہ حیدر کرار میں سے نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جو لوگ ٹیٹو بناتے ہیں, ٹیٹو بنانا حرام نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا حکم اولی, ایک ہوتا حکم ثانوی, ایک پہلا حکم, ایک دوسرا حکم. حکم اولی یہ ہے, پہلا حکم یہ کہ ٹیٹو بنانا حرام نہیں ہے, لیکن اگر اس ٹیٹو کے ذریعے سے ایسی شکلیں بنائی جائیں جس کے ذریعے سے باطل کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, تب یہی ٹیٹو بنانا حرام ہو جائے گا. بالکل کھلا ہوا سب کا مسئلہ ہے اور پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. ٹیٹو بنانا حرام نہیں, لیکن پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں بنانا حرام نہیں, لیکن اگر اس کے ذریعے سے ایسی شکلیں بنائی جا رہی ہیں, کوئی آدمی یا علی لکھواتا ہے, کوئی آدمی کچھ لکھواتا ہے, تو خیر اس کی اجازت دی گئی. لیکن کوئی آدمی اگر ایسی اشکال بنا رہا ہے, ایسی شکلیں بنا رہا ہے جس کے اوپر جو ہے یعنی باطل کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, تو یہاں کے اوپر جو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اب آدمی کو نہیں پتا, سامنے والے کو نہیں معلوم. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سامنے والے کو نہیں پتا, تو لہٰذا ہمیں بتانا پڑے گا. اسی طریقے حجاب, کوئی آدمی اگر پردہ نہیں کر رہا, کوئی عورت جو ہے, کوئی خاتون پردہ نہیں کر رہی ہے, اس کا پردہ درست نہیں ہے, تو ہم کو بتانا پڑے گا کہ اسلامی پردہ یہ ہے, غیر اسلامی اصلا پردہ نہیں ہے. یہ پردے دو طرح کے نہیں ہوتے کہ یہ مثلا ایک اسلامی پردہ ہو, ایک غیر اسلامی پردہ ہو. پردہ ہے جب تک کہ تمام بالوں کو نہیں چھپایا جائے گا, جب تک کہ جو ہے تمام جو ہے مثلا جو ہے جسم کو نہیں چھپایا جائے گا, تو یہ جو ہے پردہ نہیں کہلائے گا. اب ایک کیٹیگری بنا دی لوگوں نے کہ ایک اسلامی پردہ ہے, غیر اسلامی پردہ ہے, تو اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ پردہ ہے, اور اس کو اگر ان شرائط کے ساتھ جو ہے کیا جائے گا تو پردہ کہلائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات. تو یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والے کو صحیح بات معلوم نہیں ہوتی, لہذا چاہیے کہ اس کو بتایا جائے. اسی طریقے سے نماز کے اندر ہے, روزے کے اندر ہے, یا پھر مجالس کے اندر ہے کہ بہت سی چیزیں ہم مجلسوں کے اندر ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, جوڑتے چلے جا رہے ہیں. عزادار سید الشہداء کے اندر آیا دین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک سوال ہے, اس کو علماء سے سوال کرنا چاہیے. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں, ہم کو اچھا لگ رہا ہے, تو بھائی یہ کوئی اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ عزاداری جو ہے عبادت ہے, اور عبادت کو عبادت کی طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے. جیسے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, اس کے شرائط ہیں, اس کے قواعد ہیں, اس کے اصول بتائے گئے ہیں, اسی طریقے سے عزاداری بھی عبادت ہے, تو اس کو ویسے ہی انجام دینا ہے جیسے امام سجاد نے انجام دیا. ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں تھا. آج جو ہے ہمارے جوش میں یعنی بہت زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت آگے لوگ چلے جاتے ہیں. بھائی ان سے بڑھ کر کوئی عزادار تو نہیں تھا. جو شہید کیے گئے کربلا میں, ان کا بیٹا ہے یہ, ان کی بہن جناب زینب قریہ مقام ہے, ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں تھا. تو آیا جو ہم کر رہے ہیں ایسی عزاداری اہل بیت علیہ السلام نے کی یا نہیں کی, یہ ایک سوال ہے. تو ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں خدا نخواستہ ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں, اور عزاداری کے نام پر ہم معصیت خداوند متعال کرو, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے ہمیں نہیں معلوم, تو لہذا بتانا چاہیے لوگوں کو کہ شاید لوگوں کو نہ پتا ہو. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. پھر تیسرا طریقہ یہ کہ جو ہے ہم معارف کو پھیلائیں. پہلا طریقہ تھا کہ ہم اس کو پہچانوائیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے جو بتائیں, سمجھائیں. اور پھر جو آخری طریقہ جو ہے, بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہاں پر میں بہت ہی مختصر طور کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم جو ہیں معارف کو پھیلائیں. دیکھیے بچہ جو ہے یا پھر جو کوئی بھی جوان ہے یا ٹینیجر ہے, یہ خالی نہیں رہ سکتا. یہ ایک لا آف نیچر ہے کہ خالی جگہ
کو قدرت پسند نہیں کرتی، نیچر خالی جگہ کو پسند نہیں کرتا. اگر ہم پھول نہیں لگائیں گے، اگر ہم باغیچہ نہیں لگائیں گے، اگر اچھے ہم پھولوں کو نہیں اگائیں گے تو گھاس پھوس اور یہ جو جنگلی درخت ہیں یہ خود بخود اگائیں گے، خود بخود اگائیں گے. النفس ان لم تشغل ہو شغلک، یہ حدیث ہے روایت میں کہ النفس ان لم تشغل ہو شغلک، اگر تم اپنے نفس کو مشغول نہیں کرو گے اچھے کاموں میں کے لیے. ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے کہ ہم کو آج کیا کرنا ہے، تو خود بخود جو ہے ہمارے قدم فالتو کاموں کی طرف یا نعوذ باللہ بعض اوقات گناہ کی طرف اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو مشغول نہیں کیا صحیح کاموں کے لیے. ہمارے پاس کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مشغول کریں، اپنے ٹائم کو پر کریں حلال کاموں سے، صحیح کاموں سے، ان کاموں سے جس کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے. تو لہٰذا ہم اگر معارف کو پھیلائیں گے، ہم کہتے ہیں بچے سے یہ کام نہ کرو، یہ مووی نہ دیکھو، یہ گیم نہ دیکھو، یا پھر پہلے زمانے میں کتابیں آتی تھیں یہ کامکس سے نہ پڑھو، تو اس کے بدلے ہم کو چاہیے بچوں کو دینی کتابیں لا کے دیں تاکہ بچہ دینی کتاب پڑھے. اس کے ساتھ نہ کھیل تو بچہ کھیلے گا. تو ایسا کوئی کام بتائیں کہ جو ہے بچہ جو ہے صحیح کام کی طرف متوجہ ہو. ہم منع کریں کہ فلاں کے ساتھ مت کھیلو، واقعی دوستی بھی بہت خطرناک ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کے اندر کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، کہ روز قیامت روز محشر کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ فریاد بلند کریں گے یا لیتنی یا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. دوست ایک سائڈ بتاتا ہے، ایک سیڑھی لا کے دیتا ہے، ایک دوست سے ملواتا ہے، اچھا ایک گھونٹ پی لو، اچھا ایک بار دیکھ لو. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو کتنے لوگ جہنم میں صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے جائیں گے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اچھے دوست فراہم کریں، اچھی چیزیں لا کے دیں تاکہ ان کا ٹائم جو ہے اچھی چیزوں جب بھر جائے گا تو ان کا ذہن خود بخود جو ہے ٹریک پر آ جائے گا اور بری چیز کی طرف نہیں جائے گا. یا پھر کوئی جوان ہے ہم اس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں تو ہم یہ اس کو اگر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو تو سوال کرے بھائی ہم کیا کریں پھر؟ اگر ہم یہ نہ کریں، یہاں نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو لہذا معروف پہلے بتا دیں تاکہ جو جب منکر سے ہٹے تو معروف پر وہ لگ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. روایت میں کہ اللہ کا کام یہ ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کے امور میں سے ایک امور یہ ہے کہ وہ یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، وہ جو ہے جمال کو، خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اور ستر القبیح، برائیوں کو چھپاتا ہے، برائیوں کو چھپاتا ہے. تو ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر سامنے کسی کو جو ہے ہم معروف کی دعوت دے رہے ہیں اور کسی منکر میں ملوث ہے، لگا ہوا ہے، تو اس کو فوراً کنڈم نہ کریں، فوراً کرٹیسائز نہ کریں، بلکہ اس کے اندر مثبت نکات بھی پائے جاتے ہیں. تو اس کے مثبت نکات کو، جو پازیٹیو پوائنٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، پہلے اسے اجاگر کریں. پہلے بھی عرض کر چکا میں، پہلے اسے اجاگر کریں. جناب عیسیٰ کا واقعہ کہ چلے جا رہے ہیں اور ایک گندا مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے نا، سنا ہوا واقعہ ہوگا، پڑا ہوا ہے گندا مرا ہوا گدھا جس سے بدبو آ رہی ہے. سارے اصحاب بچ کے جانا چاہ رہے ہیں جناب عیسیٰ کے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں، اس کے دانت کتنے سفید ہیں. بھائی میرے کوئی آدمی کتنا بھی برا ہو، بند گھڑی بھی دن میں 24 گھنٹے میں 2 وقت صحیح وقت بتاتی ہے. بند گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 ٹائم صحیح وقت بتاتی ہے. تو کوئی بھی آدمی ہو اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ضرور ہوں گی. آپ دیکھیں کربلا کے اندر صرف کربلا رونے کے لیے بھی ہے، یہ صرف کربلا رونے ہی کے لیے نہیں ہے. کربلا کے اندر کتنے درس ہیں ہمارے لیے. جب جناب حر آئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے اوپر جو ہے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی کرتا. تم حر آئے ہو، تمہاری وجہ سے ہم جو ہیں کربلا میں گر گئے،
تمہاری وجہ سے ہمارا جو ہے بچے ہمارے پیاسے ہیں، تمہاری وجہ سے، یعنی یہ سب کچھ امام نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اے حر تم آزاد ہو، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو، اسی طریقے تم آزاد ہو جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ نہیں، امام نے جناب حر کی اچھائی کو اجاگر کیا، ان کو جو کرٹیسائز نہیں کیا، تنقید نہیں کی، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں، حر تمہاری ماں نے جیسا تمہارا نام حر رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو یہ کربلا درسگاہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو دیکھیں، دوستی، وفا، حجاب، پردہ، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی واقعا آپ دیکھیں کہ جناب امام حسین اسلام جب جا رہے ہیں، اور بس تمام کر رہا ہوں مجلس کو، جب جا رہے ہیں، جب سب کو سلام کر رہے ہیں، تو جناب زینب سے کیا کہا، کیا کہا، اے میری بہن زینب لا تنسینی، اے میری بہن زینب مجھے بھول نہ جانا، کہا ہے میں روزانہ کی نمازوں میں، فی صلاۃ اللیل، نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا۔ یعنی اس کا مطلب جناب زینب کی نماز پنجگانہ دور کی بات، نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ امام وقت رخصت یہی کہہ رہے ہیں، اے بہن زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کر دینا۔ اور اس کے بعد چوتھے امام نے جب سوال کیا کہ اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں، تو جناب زینب ریا مقام نے کیا فرمایا کہ اے بیٹا سجاد اتنا کم کھانا و پانی آتا ہے کہ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بدن میں طاقت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو کربلا ہر طرح کا درس مل رہا ہے کربلا سے۔ ایک بھائی، واقعا بھائی کی وفاداری، بھائی ہوتا کیا ہے، جناب عباس گئے تھے، یعنی بہت آسان تھا کہ بھئی اب تو نہر پہ آئی گئے ہیں، پہلے خود پی لو، اب تو پانی لے کے جا ہی رہے ہیں، اب تو پانی لے کے جا ہی رہے، پہلے خود پی لو۔ لیکن نہیں، جناب عباس نے پانی چلو میں لیا اور دشمن کو دکھایا، دیکھ کہ نہر پہ میرا قبضہ ہے، نہر میرے قبضے میں ہے، لیکن پانی پھر اسی فرات کے چہرے پہ مار دیا۔ پہلے پانی پی لیتے، سیراب ہو جاتے کہ بھئی اب تو پانی جا ہی رہا ہے، لیکن نہیں، جیسے چلو میں پانی لیا، سکینہ کا چہرہ سامنے آ گیا کہ سکینہ دمے خیمہ کے اوپر، درے خیمہ کے اوپر میرا انتظار کر رہی ہے، میرا عباس، میرا بھائی بھی پیاسا ہے۔ جناب عباس نے پانی نہیں پیا، اپنے گھوڑے سے کہا رہوار نے پیا، عباس تو دور کی بات ہے، کربلا کے جانور ایسے کہے رہوار تو بھی 3 دن کا بھوکا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، لہذا پانی پی لے۔ لیکن جناب عباس کے رہوار نے بھی پانی نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اللہ ہوا، یہ کربلا ہے جہاں سے ہمیں وفاداری کا درس مل رہا ہے، جہاں سے ہمیں عبادت کا درس مل رہا ہے، جہاں سے ہمیں چھوٹے بڑے کا احترام و ادب کا درس مل رہا ہے۔ واقعا جناب عباس کو کس لیے مانگا گیا تھا، لیکن کوئی روایت بتاتی جناب عباس نے کہا نہیں، ہم کو اسی لیے جو ہماری پیدائش ہوئی ہے اور ہم جو ہیں جائیں گے جنگ کریں گے، نہیں، امام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، امام کے چہرے پہ نگاہ کر کے اجازت ملے تو جائیں۔ کوئی شہید جو ہے گیا ہے پہلے اجازت لی ہے، امام وقت موجود ہے، حجت خدا موجود ہے۔ یہ مراتب ہے یعنی امام اور امام کے ساتھیوں کا کہ کس طرح سے ہم کو اپنے امام وقت سے پیش آنا ہے۔ تو ہمارے امام بھی 12ویں امام پردہ غیب میں، آیا ہمیں اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کربلا کے اگر شہداء نے اپنے وقت کے امام کی پورے تابع و فرما برداری کی تو آیا ہم بھی جو ہیں امام زمانہ کے جو ہے، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ آیا یہ عمل جو کرنے جا رہے ہیں تو امام اگر ظاہر ہوتے تو ہم کو روکتے یا ہمیں آئی تعریف کرتے، ہم کو اپریشیٹ کرتے یا ہمیں روک دیتے؟ یہ ہم سوال کر سکتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو غیبت امام میں علماء نیابت کر رہے ہیں امام کی، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ علماء کن چیزوں کو اجازت دی ہے، کن چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ بس زحمت تمام ہے آپ کی، چہلم قریب ہے عزیزوں۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، تو سوال کیا اور بتایا کہ پہلے ہم اپنے بھائی کی عزاداری کرنا چاہتے، اپنے بھائی کو بڑا آنسو بہانا چاہتے۔ عزیزوں یہی شام کا دربار ہے، یزید ملعون جو ہے تخت کو پر بیٹھا ہوا ہے، جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، جناب سکینہ بھی ہیں، اور تشت طلا میں
इमाम आली मकाम का सर रखा हुआ है। सकीना बाबा को देख रही हैं, गिरिया कर रही हैं, लेकिन सकीना का दिल भर आता है जब वो देखती हैं कि मलऊन हाथ में जो छड़ी है उसके जरिए से बाबा के दंदान के ऊपर मार रहा है, बाबा के साथ बेहुरमती कर रहा है। जनाब सकीना से जब बर्दाश्त ना हो सका तो जनाब ज़ैनब से कहा, ए पुपी अम्मा आइए देखिए यजीद मलऊन बाबा के सर से साथ क्या कर रहा है, बाबा के दंदान मुबारक से बेहुरमती कर रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए शिर्म तुझे क्या हो गया है, खुदा तेरे हाथों को शल करे। अरे ये वही सर है जो लंबे लंबे सजदे किया करता था, ये वही सर है जिसके ऊपर जो है तू अपने जो इस तरह से बेहुरमती कर रहा है। अल्लाह, बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। यही वो अय्याम हैं, चेलूम का दिन था। रवायत के मुताबिक जनाब जाबिर हैं, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी और आपका साथी अतिया हैं। अब तारीख के अंदर अतिया को गुलाम भी लिखा गया है, लेकिन बाद रवायत कहती है आपके साथी थे, आपके सहाबी थे, और एक तीसरा आदमी आपके साथ था जो आपका गुलाम था। बहरहाल जनाब जाबिर हैं और जनाब अतिया हैं, और ये पहला ज़ाहिर हुसैन जिसने उस इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत के लिए अपने आप को आमादा किया, और अल्लाह ने इनको इतनी तुलानी उम्र दी कि रसूल खुदा ने कहा था कि मेरा 5वां जब आएगा तो उसकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा देना। तो जनाब रसूल खुदा का ज़माना देखा, मौलाए मुत्तकियान का ज़माना देखा, इमाम हसन मुश्तबा का ज़माना देखा, इमाम हुसैन का ज़माना देखा, इमाम सज्जाद का ज़माना देखा, यहाँ तक के इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आप हयात में रहे, क़ैद हयात में रहे। तो ये वो जाबिर हैं। क्या सिन होगा करबला के मैदान में जब आए हैं अतिया के साथ, और रवायत बताती है, और यहाँ के ऊपर ये आदाब ज़ियारत भी है कि जाबिर ने पहले आने के बाद फुरात में गुस्ल किया सबसे पहले, और गुस्ल करने के बाद उस ज़माने के एतबार से जो एक खुशबूदार घास थी उसको अपने बदन पे मला। यानी जाबिर ये करके बता रहे हैं कि आदाब ज़ियारत क्या है। पहले गुस्ल किया, गुस्ल ज़ियारत किया, फिर उस खुशबूदार घास को अपने बदन पे लगाया और अतिया से कहा, और ये रवायत बताती कि उस वक्त तक ये नाबीना हो चुके थे, लिहाजा अतिया से कहा, अतिया ले चल मुझे हुसैन की खब्र तक ले चल। और अतिया उसको सहारा देते हैं, और लाने के बाद जाबिर को जो है इमाम हुसैन इस्लाम की कब्र पर बिठा देते हैं। जाबिर इमाम की कब्र के ऊपर अपने सर को रख के बयान करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। जाबिर रोते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। जाबिर ने कहा रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, कहते जा रहे हैं, और आखिर में कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे इन शुहदा के मुसीबतों में शुमार करार दे, मुसीबतों में साथी करार दे। जैसे ही जाबिर इस जुमले को कहते हैं, वैसे ही अतिया सवाल करते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम किस तरह से इनकी शुहदा के सवाब में शरीक हो सकते हैं, इनके मसाइब में शरीक हो सकते हैं। तो जाबिर ने कहा कि मेरे हालात ऐसे नहीं थे ज़ईफ़ी की वजह से कि मैं करबला आ सकूं, लेकिन मैंने रसूल खुदा को कहते सुना है कि जो शख्स किसी कौम के अमल पर राजी रहेगा तो परवरदिगार आलम उसको उस कौम के साथ महशूर करेगा। लिहाजा मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे महशूर करे इनके मसाइब के साथ, इनके मसाइब पर जो सवाब इनको मिलने वाला है उसमें हमें भी शरीक करार दे। लिहाजा जाबिर गिरिया कर रहे हैं, और बाज़ रवायत के मुताबिक जाबिर बेहोश हो जाते हैं। इसी असना में अतिया बताते हैं कि सामने से कोई गर्द नमूदार हो रही है, तो जाबिर कहते हैं, अतिया जाके जरा करीब जाकर देखो, क्या वो इमाम हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद का लश्कर क्या काफिला है, या कोई दुश्मन का काफिला आ रहा है, दुश्मन हमें लूटने आ रहा है, दुश्मन हमें सताने आ रहा है। लिहाजा अतिया या उनका गुलाम जाता है, आने के बाद बताते हैं कि नहीं, वो इमाम सज्जाद हैं जो शाम से लूटा हुआ काफिला आया है, वो आ रहे हैं ज़ियारत के लिए, बस आपकी ज़हमत तमाम है। लो अजीज़ो, काफिला आता है। तमाम लोगों ने अपने आप को अपने शुहदा की कब्रों को गिरा दिया, बयान करना शुरू कर दिया। जाबिर पहुंचे हैं इमाम सज्जाद के पास। जैसे ही इमाम सज्जाद ने जनाब जाबिर को देखा
تو عزیزوں یہ انسان کی نفسیات ہے، جب مدتوں کے بعد ایک مصیبت کے بعد کوئی اپنا وطن میں آتا ہے، کوئی اپنا جان پہچان کا مل جاتا ہے تو تمام پرانے مصائب یاد آ جاتے ہیں، پرانے مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ جابر نے جناب امام سجاد نے جیسے جناب جابر کو دیکھا بیان کرنا شروع کر دیا، اے جابر یہی وہ مقام تھا جہاں پر ہمارے 2 محرم کو خیمے لگے تھے، اے جابر یہی وہ مقام تھا جہاں کے اوپر ہمارے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ہمارے بچے اللہ تاش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اے جابر یہ کربلا وہی وہ مقام ہے جہاں میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اے جابر یہی وہ مقام ہے جہاں چچا عباس کے دریائے کنارے شان قلم کیے گئے، اے جابر یہی وہ مقام ہے جہاں میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، اے جابر یہی وہ مقام ہے جہاں قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا، اے جابر یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیام میں آگ لگائی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے ذکر خیر قبول فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض خدا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جمع عنایت فرما۔ ہمارے علماء اعلیٰ مراجع کرام خصوصاً جو کل انتقال کیا ہے کل رات میں آیت اللہ العظمہ حسن زادہ عاملی، ان کی روح پرفتوں کو جوار معصومین میں جمع عنایت فرما، اور ہمارے مراجع کرام کا سایہ سر و باقی رکھ، ان کو طول العمر عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور متعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔